وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو قرآن سے اعراض کرتا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دیتا ہوں۔ آج بچہ بیکاری ہے، آج بچہ بیکاری ہے۔ مدارس پر، اہل قرآن پر 3 اعتراض کیے جاتے ہیں، مین 3 اعتراض۔ ان 3 اعتراض کی بات کرنے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ 3 اعتراض کیا ہے یہ بھی سن لو۔ کہتے ہیں اہل مدارس جو قرآن پڑھاتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا جو نصاب تعلیم اور نظام تعلیم ہے یہ 1400 سال پرانا ہے، اور مولوی لوگ قوم کو، انسانیت کو 1400 سال پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں۔ یہی بات ہے نا؟ جب اسلام کی بات آتی ہے، یہ جدید طبقہ، یہ یورپ کا غلام، مغربی تہذیب کا فرزند یہی کہتا ہے کہ جی یہ مولوی ہمیں 1400 سال پیچھے دھکیلنا چاہتا ہے۔ یہ بات کی جاتی ہے، مولوی بات کرتا ہے اسلام کی، جواب ملتا ہے کہ تم قوم کو، لوگوں کو 1400 سال پیچھے دھکیلنا چاہتے ہو۔ ہم کہتے ہیں تم نے انسانیت کو سود دیا ہے، اور اس سود کی تاریخ دیکھو کہ 2500 سال پہلے یہ سود کی بیماری، یہ سود کا معاشی نظام لوط علیہ السلام کی قوم میں پایا جاتا تھا۔ کس کی قوم میں؟ لوط علیہ السلام کی قوم میں۔ تم آج سود دے کر قوم کو کہتے ہو کہ ہم نے ان کو جدید معیشت دی ہے۔ تم تو قوم کو 2500 سال پیچھے دھکیلنا چاہتے ہو، 2500 سال پیچھے۔ اپنی تمہاری کرتوت یہ ہے جس کی وجہ سے آج تم نے اس قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ہمیں کہتے ہو کہ جی تم 1400 سال پیچھے لانا چاہتے ہو قوم کو، ہم کہتے ہیں ہاں ہم اس زمانے میں لے جانا چاہتے ہیں جس زمانے کو کائنات کے تاجدار نے کہا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، دنیا کے تمام زمانوں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اور بتلاؤ کہ مسلمان ہو اور وہ بہترین زمانے میں نہ جانا چاہتا ہو؟ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ظاہری بات ہے، ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اس دور میں جانا پڑے گا، ناکام رہنا چاہتے ہیں تو جو 2500 سال پیچھے ہمیں اس تہذیب کے نمائندوں نے دھکیلا ہے اس پر تو ہم آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سود کھا رہے ہیں، دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، گواہ بن رہے ہیں، پھر کہتے ہیں جی سود سود سود۔ آج ہر شخص کی زبان پر یہ بات ہے کہ پاکستان کی معیشت سود کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی ہے، اور یہ ملا کے ہاتھ میں معیشت، مجھے یہ ذرا بتلاؤ یہ کس مولوی کے ہاتھ میں نظام ہے کہ جس کو تباہ و برباد کر کے اس امت کو اس نہج تک پہنچا دیا گیا؟ خدا کی قسم جو کل زکات دیا کرتے تھے آج وہ زکات کے لیے امیدوار بنے بیٹھے ہیں کہ کہیں سے زکات آ جائے۔ یہ ہماری قوم کی حالت بن چکی ہے۔ 2500 سال پیچھے تم نے امت کو دھکیلا، اور ایک اور تحفہ تم نے امت کو دیا۔ پاکستان کی اسمبلی میں ایک فائل جمع ہوئی ہے، ایک فائل۔ وہ فائل کیا ہے؟ ہم جنس پرستی کی، کہ ہم جنس پرستی کو قانونی شکل دے دی جائے کہ مرد کے ساتھ جو بھی گند کھائے۔ آمنہ نامی عورت ہے، اس نے یہ مشرف کے دور میں فائل جمع کروائی، آج تک وہ فائل موجود ہے۔ یہ پی ٹی آئی والے اس فائل کو کرنے والے تھے اوپر تھلے، لیکن اللہ نے ادھر تھلے کر چھڑیا۔ فجعلنا علیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارہ، فرمایا تم فائل کو اوپر نیچے کرتے ہو نا، ہم تمہیں اوپر نیچے کر کے رکھ دیں گے۔ یہ فائل کس طبقے نے دی ہے؟ اس گندی تہذیب کا آج بھی ہمارے پاکستان کے اندر کون نمائندہ ہے؟ یہ اسکول کے پڑھے ہوئے جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے آئے، جن کے منہ پر نہ داڑھی ہے، جن کے سر پر نہ ٹوپی ہے، جن کا لباس نہ اسلامی ہے، جن کی زبان انگریزی ہے، اور ان کا گوشت ہندوستانی اور پاکستانی ہے۔ بس یہی فرق ہے کہ وہ پاکستانی ہے گوشت کے لحاظ سے، لیکن سوچ اور فکر اور نظریے کے اعتبار سے وہ انگریز ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو آج ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے، جو اس طرح امت کو اس تہذیب کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ ہمیں کہتے 1400 سال پیچھے لے جانے والا مولوی، اور جس تہذیب کو، جس پرستی کو تم قانونی شکل دینا چاہتے ہو، اس تہذیب کو بھی ذرا دیکھ لو کہ اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے۔ اس کی تاریخ بھی 2500 سال پرانی ہے۔
2500 سال پرانی تہذیب جہاں تم امت کو اور انسانیت کو لے جانا چاہتے ہو، اور اس دور میں اس قوم کے ساتھ رب کائنات نے کیا حشر کیا تھا، ان کا سلوک کیا ہوا تھا۔ قوم لوط، یہ قوم یہ امورہ اور صدوم کے باسی جو ہم جس پرستی کا شکار تھے اور ہر وقت اسی تاڑ میں وہ رہا کرتے تھے، رب العالمین نے اس قوم کو زمین سے اٹھایا، آسمان ثریا پر لے جا کر نیچے پٹک کے رکھ دیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آج بھی وہ سرزمین پر جہاں امورہ اور صدوم کی بستیاں ہیں، خدا کی قسم وہاں گھاس تک نہیں اگتی، گھاس تک نہیں اگتی، اور قیامت تک وہ زمین کبھی سرسبز اور شاداب نہیں ہو سکتی کہ وہاں کے باسیوں نے یہ گند کھایا۔ التی کانت تعمل الخبائث، اپنی خباثت میں وہ اتنے آگے بڑھے ہوئے تھے، جس نوجوان کو دیکھتے اس کے پیچھے بھاگ لیتے تھے، جس بھورے نوجوان کو دیکھا، جس کے دیکھا ذرا بال تکے پورے، اسی کے پیچھے بھاگ گئے اور اسی کو پکڑ لیا، اور پھر وہ ایسی گندی اور دلدل میں پھنسے ہوئے۔ آج ہماری قوم کو اس دلدل میں اور اس گندگی میں لے جانے والا یہ غلام طبقہ فائلیں جمع کروا رہا ہے اسمبلی کے اندر۔ جب یہ لوگ اسمبلی میں جائیں گے، مجھے بتلاؤ ان فائلوں کو کون نافذ کرے گا؟ یہ قانونی شکل کون لوگ دیں گے؟ یہ مولوی؟ جب مولوی وہاں نہیں ہوگا، پھر یہ جو چاہے قانون بنائیں، ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگا۔ اگر آج مولوی اسمبلی میں ہو، خدا کی قسم اس گندی فطرت کی تہذیب سے روکنے والا طبقہ اس امت کے اندر صرف اور صرف مولوی اور اہل قرآن ہے، اس کے علاوہ اور تیسرا کوئی نہیں۔ اور تیسری بات پھر کیا کہتے ہیں جی مولوی دقیانوس ہے، مولوی قرآن پڑھنے والے دقیانوس بھی کیا دقیانوسی ہے؟ کہتے ہیں جی یہ لوگوں کو 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں۔ بھی ذرا بتلاؤ 1400 سال پیچھے لے جا کے تم کیا دکھانا چاہتے ہو؟ تم نے قوم کو گانا سننے کا کلچر دیا ہے، گلوکاری کے نام پر، فن اور عقل کے نام پر تم نے گویوں کو اس بیت المال سے، پاکستانی قوم کے خزانے سے، ان کے دیے ہوئے چندے سے اعزازیے دیے، اور ان کو تم نے تحفے دیے، اور لاکھوں کا تم نے پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا۔ کیا اس کلچر کو فروغ دینے کے لیے؟ کیا جی گانے کا کلچر عام ہونا چاہیے؟ آج تو مضامین پڑھائے جاتے ہیں، باہر کی یونیورسٹیوں میں گانے کا باقاعدہ ایک نصاب ہے، اور ہمارے ملک کے اندر بھی ہے۔ اب گانے کا نصاب آ رہا ہے، وہ کیا جی اس کی ضرورت ہے؟ کہتے ہیں جی معاشرے کو ضرورت ہے۔ اب یہ گانے کا کلچر جو تم دے رہے ہو، جس کو تم نئی تہذیب کا عنوان دیتے ہو، یورپ کے گندو، تم کم بخت ہو۔ اس کائنات کی دھرتی پر تم جیسا غلیظ طبقہ ماں نے آج تک پیدا نہیں کیا کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو اور گندی تہذیب اس امت پر مسلط کرنا چاہتے ہو۔ ہم ان کے بارے میں ایک رتی بھر بھی نرم رویہ نہیں رکھتے۔ کیوں؟ امت کو تباہ و برباد اگر کسی طبقے نے کیا ہے، اس غلام طبقے نے کیا ہے، اس مرد مشرق، اس یورپ کی تہذیب کے نمائندوں نے کیا ہے۔ آج کہتے ہیں جی گانے کا کلچر عام ہونا چاہیے۔ ذرا کوئی عورت گانا گا دے، ان بدبختوں کے کان میں عورت کی آواز سنائی دے، فوراً اس عورت کو لے آتے ہیں، اس کو اعزازیہ دیا جاتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں جی یہ نئی تہذیب ہے۔ اس تہذیب کے بارے میں ذرا بتلاؤ کہ یہ تہذیب کتنی گندی اور کتنی پرانی ہے گانا سننے کی۔ یہ وہ تہذیب ہے، گانا وہ کلچر ہے جب کائنات کے تعداد پر اللہ نے قرآن کی وحی نازل کی تھی، اور قرآن کی وحی پہلی وحی آئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ قرآن کی یہ وحی سن کر رب کعبہ کی قسم شیطان نے اپنے سر کو پیٹا تھا، اور مٹی اٹھا اٹھا کر وہ اپنے سر پر پھینک رہا تھا، اور چیخیں مار مار کر وہ بھاگا جا رہا تھا، کہہ رہا تھا اے رب تو نے محمد کو، اس کی امت کو یہ قرآن دے دیا، آج کے بعد میں ناکام ہو چکا ہوں، میرے لیے کیا ہے؟
میرے لیے کیا باقی رہ گیا؟ آواز آئی تیرے لیے تیرا گانا ہے، تیرے ماننے والوں کے لیے گانا ہے۔ جو تیرے کیمپ کے لوگ ہوں گے وہ قرآن نہیں پڑھیں گے، وہ گانا گائیں گے، گانا سنیں گے۔ اس کو بھی ذرا ہمارے نوجوان اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھول کر سن لو۔ میرے پیارے نوجوانوں، تم کس دلدل میں جا رہے ہو؟ یہ گانا قرآن کے مقابلے میں آیا ہے، اور شیطان نے اللہ سے دعا کر کے یہ گانا مانگا۔ رب نے کہا میرے ماننے والا قرآن پڑھے گا، تیرا ماننے والا تیرے گانے بھی سنے گا، تیرے گانے بھی پڑھے گا۔ الغناء ينبت النفاق، گانا سننے والا اس کے دل کے اندر منافقت ایسی پیدا ہو جاتی ہے جیسے کھیتی کو اگر پانی دے دیا جائے اس کے بعد کھیتی کے اوپر ہریالی آ جاتی ہے، اسی طرح گانا سننے والے کے دل کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارو، ہم قرآن کی تلاوت نہیں سنتے۔ آج کے نوجوان نے اپنی جیب کے اندر 10 فٹ کا موبائل رکھا ہوا ہے اور اس میں وہ دیکھتا کیا ہے؟ قاری عبدالصمد کی تلاوت، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ قاری انتر کا قرآن سنتا ہے اور قاری تنتاوی کی تلاوت سنتا ہے؟ نہیں، اس میں تو پرانے گانے نکالتا ہے۔ نور جہاں والے گندی زمانے کی چلی گئی، ورنہ اس کے دور میں حکمرانوں کے محل اس کی بدبو سے ہمیشہ بدبودار رہا کرتے تھے۔ آج تو وہ چلی گئی، آج بھی بڑی بڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں مولوی گانے کے خلاف ہے، مولوی گانے کے خلاف نہیں ہے، اللہ کا قرآن اور اللہ کا پیغمبر گانے کے خلاف ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے کوئی بات کرنے والے؟ لیکن اس طبقے نے تم کو ذلیل کیا ہے۔ میرے پیارو، تمہیں آج ذلت کی جو زندگی گزارنی پڑ رہی ہے اس طبقے کی نحوست کی وجہ سے۔ اس طبقے نے امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر بے حیائی کا کلچر اس کو فروغ دیا ہے۔ اب امر بالمعروف کا امیر صاحب، خلیفۃ المسلمین معزول ریاست مدینہ کا خلیفہ صاحب اب نئے عنوان دے رہا ہے، نئے ہمارا نوجوان اس کا لڈو اور چھدائی بنا ہوا ہے۔ اے پیارے نوجوان، تو کس بدبخت کے پیچھے جا رہا ہے؟ اور دھوکہ، ولا يبقى من الاسلام الا اسمه، ان کا اسلام فقط زبان پر، ولا يبقى من القرآن الا رسمه، ان کا قرآن صرف کیا زبان کی حد تک۔ یہ مذہب کا لبادہ اوڑھنے والے آج امت کے نوجوانوں کو، پاکستان کے نوجوان کو یہ اتنا گمراہ کر رہا ہے، کہتا ہے قوم کے لیے اٹھو۔ ایک قوم کے لیے نہیں، اس کے لیے، اس کے اقتدار کے لیے اٹھو۔ قوم کے لیے، قوم کیا ہے؟ اس بیچاری قوم کا ستیہ ناش تو تم نے کیا ہے، اور ذلیل پوری دنیا کے اندر تم نے اس کو کیا ہے۔ تم ان کے حکمران تھے، تم نے اس قوم کے وقار کو تباہ و برباد کیا ہے۔ اگر تم عزت والے ہوتے اس قوم کو تم بھی عزت دلواتے۔ تم تو ہمیشہ ذلیل رہے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم نے ہمیشہ اسلام کے ایک پاک جسم پر خدا کی قسم نشتر چلائے ہیں۔ تمہیں مسلمانوں سے کیا، مسلمانوں کو تم سے کیا توقع؟ تم سے توقع رکھنا ایک بے وقوفی اور بے عقلی کی بات ہے۔ تم بدبخت ہو زمانے کے، تمہاری ماں نے ایسے گندے تاریخ میں پیدا نہیں کیے جتنے تم گندے ہو۔ تمہارا بدن گندا ہے، تم اس امت کو، مسلمان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایسی سطح پر پہنچ چکے ہو۔ آج اسلام کا سہارا لے کر اپنی جان بچا رہے ہو۔ انہیں پتا ہے کہ پاکستان کا ماحول ایک اسلامی اور مذہبی ماحول ہے۔ یہاں کا نوجوان، آج ہر 5واں نوجوان تمہیں داڑھی والا نظر آئے گا، اس لیے نعرہ لگا دیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف کے لیے نکلو، امر بالمعروف کے لیے نکلو۔ اور تجھے پتا بھی ہے امر بالمعروف یہ ہے کہ تیرے ساتھ رنڈیاں ہیں، تیرے ساتھ کنجریاں ہیں، تیرے ساتھ بے حیا عورتیں نکلے ہوئی ہیں، اور جن کو ساتھ لے کر اور نوجوانوں کو ملا کر تو جلسے اور جلوس کرتا ہے، اور اسے کہتا ہے امر بالمعروف۔ تو نے گانے کے کلچر کو فروغ دیا، تو نے بے حیائی کے سراب کو اس طرح امت میں جاری کیا۔ آج اس کی دلدل میں ہر نوجوان پھنسا ہوا ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ اپنے آپ کو چھڑاؤ، ان بدبختوں کے پیچھے مت جاؤ۔ تمہارا ایمان بھی خراب، تمہاری دنیا بھی خراب ان لوگوں نے کی ہے۔ ورنہ دوسرا بندہ ہے تو کہ جس نے تم کو اتنا ذلیل کیا۔ تمہارے حکمران تو یہ ہیں، انہوں نے تمہارا وقار کہاں بلند کیا ہے؟
یہ باتیں خدا کی قسم دل پھٹتا ہے سوچ سوچ کر، ہر وقت سوچ سوچ کر کہ میں اپنی قوم کو کم از کم اپنے حلقے کے لوگوں کو ان کا سارا تعفن تو بتلا دوں کہ یہ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ میری آواز اگر ایک مجمع تک ہے، آج نیٹ کے ذریعے دور دور بھی جا رہی ہے، مجھے اور سروکار نہیں، میں چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز جاتی ہے اس طبقے کی خباثت کو جو اہل قرآن کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں پوری دنیا کے سامنے اس طرح کھول دوں۔ جو کچھ میرے اندر ہے خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے کہ جب میں سوچتا ہوں میرا کلیجہ پھٹنے کو جاتا ہے، پھٹنے کو، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ لوگوں کی حالت کو میں دیکھتا ہوں، اپنے نوجوان کو جب دیکھتا ہوں اتنا بڑا موبائل جیب میں رکھا ہوا، یہ بجائے قرآن سننے کے رب کعبہ کی قسم یہ گانا سنتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اور ہمیں ان سے دشمنی نہیں، ہمیں ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔ یہی عمران خان، اس کو جب میں تنہائی میں دیکھتا ہوں خدا کی قسم میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں، اس کو ہدایت دے۔ لیکن اس نے برائی کو پھیلایا، بے حیائی، فحاشی، عریانی کو اس نے اتنا فروغ دیا تو سب نہیں، جتنے آئے ہیں کوئی گھاٹ نہیں ہے۔ اب کیا ہے؟ اب کوئی امام عادل آئے گا وہ تمہاری معیشت کو ٹھیک کرے گا؟ نہیں میرے پیارو، انہوں نے تمہیں کچھ نہیں دینا۔ قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اگر عروج چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ ہم دنیا کو دینے والے بن جائیں، لینے والے نہیں، اس قوم کو اگر اللہ نے سر بلندی عطا کی ہے اس کتاب قرآن کریم کے ذریعے دی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا تھا، اے فاروق آج اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا کیا، کہا انا کنا ذل قوم، ہم دنیا کے ذلیل قوم تھے، بھیڑ اور بکریوں کی مینگنی میں کھیلنے والے قوم، اور ہمیں لوگ جاہلین مکہ سے تعبیر کیا کرتے تھے، اور جب ہم نے محمد کے قرآن کو سینے سے لگایا آج اللہ نے ہمیں وہ عزت عطا کی اس قرآن کے ذریعے کہ آج پوری دنیا پر ہم اسلام کی حکمرانی کر رہے ہیں۔ جہاں اسلام کی حکمرانی تھی، قرآن کا نظام تھا، رب کعبہ کی قسم تاریخ اس بات کی گواہ ہے، مسلمانوں کی حکومتوں میں، مملکتوں میں کبھی کوئی بھیکاری اور زکوٰۃ لینے والا نہیں ملا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اس کی دنیا کو میں تنگ کر دیتا ہوں۔ آج ہم اپنی معیشت کو روتے ہیں، اپنے گزران کو روتے ہیں، کاروبار کو روتے ہیں کہ مر گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ قرون اولیٰ کا مسلمان کیوں نہیں روتا تھا؟ قرون اولیٰ سے لے کے اور ماضی بعید تک 1924 تک کا مسلمان کیوں کسی سے بھیک نہیں مانگتا تھا؟ آج قرآن کو ہم نے ریاست سے نکالا، گھر سے نکالا، معاشرے سے نکالا، گلاس میں لپیٹا، تاک میں رکھ دیا۔ آج ہر ایک کے سامنے ہم اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھیک اور چندے کا سوال کرتے ہیں۔ کبھی مسلمان کی یہ شان نہیں تھی۔ مسلمان جب قرآن سے وابستہ تھا، رب کعبہ کی قسم آسمان ثریا کی بلندیوں کو چیرتا ہوا ہمیشہ عظمت کے دن گایا کرتا تھا، اور دنیا اس کی عظمت کو دیکھ کر ترانے گایا کرتی تھی۔ آج یہ اس سطح پر گر چکا ہے، اتنا نیچے جا چکا ہے، اس قوم کو، اس مسلمان طبقے کو، اس امت کو ذلیل اور رسوا کرنے والا طبقہ یہی وہ طبقہ ہے جو مغرب سے پڑھ کے آیا ہے اور امت کی نمائندگی کہہ رہا ہے۔ امت کے نمائندہ یہ ہے، یہ امت کے نمائندہ نہیں، یہ تمہیں کچھ بھی نہیں دیں گے۔ ہم نے جو کام کرنا ہے کچھ عملی بھی کرنا ہے، آپ ساتھ دیں گے ٹھیک ہے، نہیں دیں گے اکیلا جو مجھ سے ہو سکا میں کرتا رہوں گا، مجھے پھر کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بات ہمیشہ میں حق سمجھ کر کرتا رہوں گا، اور یہی نہیں کہ مسجد کے اندر تمہیں سناتا رہوں۔ انشاءاللہ وقت آیا یہی باتیں ہم چوکوں میں بھی سنائیں گے، چوراہوں میں بھی سنائیں گے، اور لوگوں کو بتائیں گے کہ لوگوں تمہارا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ ان لوگوں نے تمہیں بھیڑ اور بکریاں سمجھا، تم بھیڑ اور بکریاں نہیں، تم مسلمان قوم ہو۔ تمہارے سروں کو فخر سے بلند کرنے والا اگر کوئی طبقہ ہے وہ علماء کا طبقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، بھولے ہوئے سبق کو یاد کر لو۔ اگر آج تم نے اپنے آپ کو نہ بدلا، پھر ذلت آج جو ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے، اس ذلت کو ہم سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ کب تک ہم تقریریں سن کر، کب تک ہم وائز سن کر کہیں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، نہیں، عملی قدم بھی اٹھانا ہے۔
عملی قدم علماء کے مشورے سے اٹھانا ہے۔ علماء جو کہیں اس پر آمنا و صدقنا کہتے ہوئے علماء کا ساتھ دو، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔